تم نے اسے کیوں بچایا؟ یہ سوال دوسری لڑکی نے کیا تھا۔ یہ بھی بہت اہم سوال تھا۔ شاید یہ ہمیں یہاں سے نکالنے میں ہماری مدد کر سکے۔ زیٹا گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن یہ تو پاگل ہے۔ پہلی لڑکی نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاگل ہے، زیٹا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ یہ بات اس نے مجھ سے پوچھی تھی۔ تصدیق کی خاطر میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں صوفوں پر بیٹھ گئے جبکہ شلپا اور دونوں لڑکیاں قریبی بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ زیٹا بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، تم ہم چاروں پر اعتبار کر سکتے ہو۔ اگر ہم سے کچھ ہو سکا تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، کیونکہ ہم خود اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہیں۔ تمہیں یہاں دیکھا تو امید کی ایک کرن ہمارے اندر پھوٹی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ اس کی ان باتوں سے میں سمجھ گیا کہ وہ واقعی حالات کی ماری لڑکیاں تھیں اور اس دلدل سے نکل جانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اس نے مجھے گارڈ سے بچایا تھا، اعتبار کرنے کے لیے وہی کافی تھا، ورنہ وہ مجھے گارڈ کے حوالے کر سکتی تھی۔ لیکن تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میرے دل میں یہ بات تھی، اس لیے میں نے اس سے پوچھ لی۔ تم نے جب اندر آ کر کہا کہ گارڈ تمہارے پیچھے ہے تو میں سمجھ گئی کہ تم پاگل نہیں ہو، ورنہ پاگل انسان کو کیا پتا کہ گارڈ کیا ہوتا ہے۔ زیٹا نے ایک بار پھر اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ جواباً میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ہم پر اعتبار کر سکتے ہو، زیٹا نے کہا۔ جس طرح تم نے مجھے بچایا ہے اس لیے تم پر اعتبار ہے۔ مجھے واقعی زیٹا اور اس کی ساتھی لڑکیوں پر بہت جلدی اعتبار آ گیا تھا، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی مجھے بچانے کی۔ تھینکس، یہاں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دے، وہ مشکور لہجے میں گویا ہوئی۔ ہر مرد نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا طالب ہے۔ میں نے پہلے گارڈ مائیکل پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خود غرض، مکار اور ہوس پرست انسان ہے، اسی لیے مجھے اس سے بے حد نفرت ہے۔ اس نے صرف اس لیے مجھے یہاں سے نکالنے کی پیشکش کی کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کی گرل فرینڈ بن کر رہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی۔ جب تمہارے بارے میں معلوم ہوا کہ تم پورنوگرافی کے لیے تیار نہیں ہو رہے اور مسلسل اذیت کے زیر اثر ہو، تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم تمہاری مدد کریں اور تم ہماری مدد کرو تو شاید ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ تم ذہنی اذیت کے باعث پاگل ہو گئے ہو۔ ایک پاگل انسان کے ساتھ کیسے فرار ہوا جا سکتا ہے، یہ سوچ کر ہم نا امید ہو گئیں۔ صحیح کہہ رہی ہو، وہ صراحت سے بولی۔ ویسے جینیفر نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو، صرف پاگل ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو۔ جینیفر اور میں بیسٹ فرینڈز ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں، اور میرا خیال تھا کہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے ڈاکٹر باب مجھے بھیجے گا تو میں تم سے مل کر کوئی پلان بنا لوں گی، لیکن اس حرامی نے اپنی منظور نظر جین بارٹر کو بھیج دیا۔ یہ انکشاف حیران کن تھا کہ جینیفر اور زیٹا دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں، اور اس نے زیٹا کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تاہم میں نے کہا جینیفر بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے واقعی میرا بہت خیال رکھا ہے۔ اگر تم مزید کچھ دن کمرے میں جین بارٹر کے ساتھ رہتے تو جین بارٹر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی، زیٹا نے کسی خیال کے تحت کہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس مقصد کی بات کر رہی ہے۔ میں اس بدبخت کی خصلت سے واقف ہوں، مرد کو پھنسانے کے اسے کئی حربے آتے ہیں، لیکن میں اسے اس کے حربے میں کبھی کامیاب نہ ہونے دیتا۔ میں نے جواب دیا، کیونکہ مجھے خود پر اعتماد ہے۔ میں بہکنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی ہوس پرست ہوں۔ تمہاری پاگل پن کی ایکٹنگ کا سن کر اب مجھے تم پر یقین ہو گیا ہے کہ تم ذہین اور بہادر نوجوان ہو، زیٹا تائیدی لہجے میں بولی۔ مسٹر موریس، کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ پاکستان سے، میں نے جواب دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ پاکستان سے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا تمہیں بھی اغوا کیا گیا ہے؟ نہیں، میں یہاں خود آیا ہوں، میں نے جواباً کہا اور اس کے استفسار پر یہاں پہنچنے کی وجہ بتا دی۔ وہ چاروں میری بات سن کر حیران رہ گئیں۔ میں نے پہلا آدمی دیکھا ہے جو اپنی بہن کی تلاش میں خود کو موت کے حوالے کرنے آیا ہے۔ زیٹا کے لہجے میں میرے لیے ستائش تھی۔ ہمیں اس جزیرے پر قید ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ہماری تلاش میں کوئی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے تم چاروں کو بھی تلاش کیا جا رہا ہو، میں نے انہیں امید دلائی۔ شاید، زیٹا نے کندھے اچکائے، لیکن کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس جزیرے پر قید ہیں؟ ڈاکٹر بوب نے بتایا تھا جس عمارت میں ہم موجود ہیں یہ دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، یہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا ہی ہے، میں نے کہا۔ میں بھی ایک ہفتہ جزیرے پر بھٹکتا رہا تھا۔ ویسے تم نے ڈاکٹر بوب کو کیسے دھوکہ دیا ہے؟ زیٹا کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ اس کی ساتھی لڑکیاں خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی تھیں۔ سنا ہے کہ ڈاکٹر بوب کی ایجاد کردہ مشینوں کو ڈاج دینا ناممکن ہے۔ ناممکن کوئی بھی کام نہیں ہوتا مس زیٹا، اس کا پہلی مرتبہ نام لیتے ہوئے میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔
مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے ڈاکٹر بوب کی مشینوں کو کیسے ڈاج دیا ہے، لیکن کامیابی ضرور ملی ہے۔ ڈاکٹر بوب ابھی تک یہی سمجھتا ہے کہ میرا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ گریٹ، وہ ستائشی لہجے میں بولی۔ تم نے بتایا کہ تم نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی تھی، کیا تم کوئی ایسا راستہ جانتی ہو جہاں سے فرار ہونے میں آسانی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ مجھے گارڈ مائیکل نے بتایا تھا کہ یہاں ایسی سرنگ موجود ہے جہاں سے قیدی لڑکیوں کو لایا جاتا ہے۔ اس سرنگ کے اختتام پر ایک فولادی دروازہ ہے۔ میں نے اپنے طور پر اس سرنگ کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملی۔ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر کسی کی نقل و حرکت چیک کی جا رہی ہے۔ میری بھی نقل و حرکت چیک کی گئی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ میں باہر کیوں پھر رہی ہوں۔ تب میں نے جھوٹ بول دیا تھا، لیکن شاید ڈاکٹر بوب کو یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی اس نے مجھے ان تینوں کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا۔ پہلے میں اور جینیفر اکٹھی رہتی تھی، پھر ہم اس حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ اس دوران میں نے اسے روزینہ کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے بھی تصدیق کر دی کہ روزینہ کو ایک انڈین خرید کر لے گیا ہے۔ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے اور انڈیا میں کہاں رہتا ہے، اس بارے میں سوائے ہیری ٹام کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ بعد میں زیٹا نے بتایا کہ اس کا تعلق امریکہ سے ہے، شلپا انڈین، کیتھرین لندن کی اور چونگ چو جاپانی ہے۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے اور وہ پورنوگرافک کرتی ہیں۔ ان کی کئی ویڈیوز ڈارک ویب پر وائرل ہو چکی ہیں۔ بقول زیٹا کے جو لڑکیاں بخوشی اور راضی پورنوگرافک کرتی ہیں وہ آزادانہ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتی ہیں، اور جو لڑکیاں اس گھناؤنے کام کے لیے تیار نہیں ہوتی تو انہیں زبردستی یہاں قید رکھا جاتا ہے اور ان سے پورنوگرافک کروائی جاتی ہے۔ زیٹا نے بتایا کہ وہ ہیری ٹام کے کلب میں کام کرتی تھی اور ایک روز ہیری ٹام نے اسے اپنے آفس بلا کر اسے پورنوگرافک ویڈیوز میں کام کرنے کی آفر کی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ ہیری ٹام کو اس کا انکار پسند نہیں آیا اور اس نے اسے اغوا کروا کے یہاں زمین دوز عمارت میں پہنچا دیا۔ کئی روز تک اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا رہا۔ اسے دھمکیاں دی گئیں کہ اگر وہ تیار نہ ہوئی تو اس کے بوڑھے ماں باپ کو مار دیا جائے گا۔ تبھی وہ ماں باپ کو مرنے سے بچانے کے لیے گناہ کی دلدل میں اتر گئی۔ ہر کسی کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی کہانی تھی۔ وہ تینوں لڑکیاں مجبور اور بے بس تھیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بے حد افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ تبھی دروازہ ایک بار پھر دھڑ دھڑایا جانے لگا تو ہم چاروں ہی چونک پڑے۔ میں نے زیٹا کی طرف دیکھا تو وہ تشفی آمیز لہجے میں بولی، ڈونٹ وری، تم بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے ایک بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ میرے سامنے کیتھرین کھڑی ہو گئی اور مجھے اس کی سڈول ٹانگیں دکھائی دیں۔ میں نے سر جھکا لیا، تبھی زیٹا نے دروازہ کھول دیا۔ اندر آنے والے کے قدم مجھے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ شاید ڈاکٹر بوب تھا اور اس کے ساتھ 3 گارڈز تھے، جیسا کہ بعد میں زیٹا نے بتایا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ مفرور پاگل اسی کمرے میں آیا ہے؟ ڈاکٹر بوب نے یہ بات شاید کسی گارڈ سے پوچھی تھی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ میرے فرار پر سخت غصے میں ہے۔ یس ڈاکٹر، مجھے پورا یقین ہے، گارڈ نے تیقن سے کہا تو میرا دل اچھل کر میری مٹھی میں آ گیا، ساتھ ہی اس نے زور زور سے دھڑکنا بھی شروع کر دیا۔ صورتحال کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی اور معلوم نہیں آگے کیا ہونا تھا۔ یہاں کوئی نہیں آیا ڈاکٹر، دفعتاً زیٹا نے مداخلت کی۔ میں اسے پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے واش روم کی چیکنگ ہی نہیں کرنے دی۔ ڈاکٹر بوب مستفسر ہوا۔ اس وقت واش روم میں شلپا تھی تو اسے کیسے چیک کرنے دیتی؟ زیٹا کے لہجے میں ناگواریت عود آئی۔ اب جا کر چیک کر لے، اگر کوئی موجود ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ ڈاکٹر بوب نے ہنکاری بھرتے ہوئے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مفرور آخر گیا تو گیا کہاں؟ اس راہداری میں صرف 4 کمرے ہیں، ہم نے تینوں کمرے چھان مارے ہیں، لیکن وہ مفرور نہیں ملا۔ اب صرف تمہارا کمرہ رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر، تم چیک کر کے اپنی تسلی کر سکتے ہو۔ زیٹا نے پورے اعتماد کے ساتھ اسے آفر کی تو میرے وجود میں پریشانی کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ اگر ڈاکٹر بوب نے اس کی آفر قبول کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ میرا پکڑا جانا لازمی امر ہے۔ مجھے تم پر یقین ہے زیٹا، ڈاکٹر بوب نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے گارڈ سے کہا، چلو کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ اس نے کسی کو ہدایت دی، تم جا کر سارے کیمرے چیک کرو، اسے ہر صورت تلاش کرو، مجھے وہ پاگل زندہ چاہیے، جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب چلے گئے تو زیٹا نے دروازہ بند کرتے ساتھ ہی ڈاکٹر بوب کو نفرت بھری ایک غلیظ گالی بھی دی۔ کیتھرین بدستور کھڑی ہوئی تھی اور میں سائڈ سے بیڈ کے نیچے سے نکل آیا۔ میں نے غور کیا تو زیٹا کے علاوہ باقی تینوں لڑکیاں متوحش دکھائی دے رہی تھیں۔ زیٹا مجھ سے مخاطب ہوئی، مسٹر مورس، میں جانتی ہوں کہ ڈاکٹر بوب میری بات پر مطمئن نہیں ہوا۔ وہ بے حد شاطر، کایاں اور کمینہ صفت انسان ہے۔ اس نے یقیناً میرے ساتھ چال چلی ہے۔ اس کی نظریں ہم پر ہوں گی
تم بتاؤ اب کیا کریں؟ مجھے دل ہی دل میں افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے وہ چاروں بھی مصیبت میں پھنس گئی تھیں۔ مجھے اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، تاہم میں نے کہا میرا خیال ہے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو مورس؟ زیٹا خفگی سے بولی۔ تمہاری وجہ سے ہمیں بھی یہاں سے فرار ہونے کی امید ملی ہے۔ بے فکر رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بس پہلے تمہیں کہیں چھپانا ہوگا، باقی پلاننگ بعد میں کر لیں گے۔ لیکن تمہارے ساتھی تو خوف زدہ ہیں۔ میں نے اس کی توجہ باقی تینوں لڑکیوں کی طرف دلائی۔ زیٹا نے چونک کر اپنی ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی خوف زدہ ہو؟ ہاں ہیں، چونگ چی نے کہا۔ اگر ہم پکڑی گئیں تو؟ کیا تم یہاں اس دلدل سے نکلنا نہیں چاہتی؟ زیٹا نے ہونٹ بھینچ کر پوچھا۔ نکلنا تو چاہتی ہیں، یہ بات کیتھرین نے کہی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم یہاں سے نکل سکیں گے۔ مایوسی کی باتیں مت کرو کیتھرین، زیٹا نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا یہ ذلت کی زندگی نہیں ہے کہ ہماری پورن ویڈیوز ڈارک ویب پر موجود ہیں اور نہ جانے کتنی ویڈیوز بنائی جانے والی ہیں؟ کیا تم ایسی ذلت کی زندگی گزارنا چاہو گی؟ نہیں، وہ جلدی سے بولی، میں ایسی زندگی سے نفرت کرتی ہوں۔ بس پھر حوصلہ رکھو، زیٹا نے پرسکون لہجے میں کہا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ گاڈ نے چاہا تو ہم اس دلدل سے ضرور نجات پائیں گے۔ پہلے اسے کہیں چھپانے کا بندوبست کرو زیٹا، چونگ چو نے کہا۔ ڈاکٹر بوب دوبارہ بھی آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ بیڈز کی بھی تلاشی لے۔ یہ بھی ممکن ہے، شلپا نے کہا۔ پھر اسے کہاں چھپائیں؟ زیٹا الجھن میں پڑ گئی۔ میرا خیال ہے اسے دوسرے کمرے میں چھپا دیتے ہیں، شلپا نے تجویز دی۔ ویسے بھی ان کمروں کی تلاشی لی جا چکی ہے، ڈاکٹر بوب کو صرف ہم پر شک ہے۔ لیکن یہ کیمروں کی موجودگی میں دوسرے کمرے میں بھلا کیسے جا سکتا ہے؟ چونگ چی بھی قدرے ذہین تھی۔ ہاں یہ مسئلہ بھی ہے، زیٹا نے ہونٹ بھینچے۔ اب تو ایک ایک کمرہ چیک کیا جا رہا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا تو وہ چاروں میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ کیا؟ زیٹا نے استفسار کیا۔ کیا تم کسی گارڈ کو یہاں بلا سکتی ہو؟ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تو میں نے اسی کے تحت پوچھا۔ گارڈ کو؟ زیٹا نے ہونٹ سکیڑے۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی ترکیب بتا دی۔ زیٹا چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، تمہاری ترکیب تو اچھی ہے لیکن اس میں خطرہ بہت ہے۔ بے فکر رہو زیٹا، میں خطروں سے کھیلنے کا عادی ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ تو تمہاری کارکردگی سے پتہ چل گیا ہے۔ زیٹا بھی زیر لب مسکرائی۔ ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے، لیکن سب سے پہلے مجھے ایک اہم کام انجام دینا ہے، میں نے کہا تو وہ چونک پڑی۔ کام؟ کیسا کام؟ ڈاکٹر بوب کو جہنم واصل کرنے کا کام، میں نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو زیٹا نے پرسکون سانس لیا۔ میری بھی، بلکہ ہم سب کی یہی خواہش ہے مورس، زیٹا مسکرائی۔ لیکن تم ڈاکٹر بوب کو کیسے ہلاک کرو گے؟ اس بار شلپا نے لب کشائی کی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم اس تک کیسے پہنچو گے؟ ہر جگہ کیمرے نصب ہیں۔ اس بارے میں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، میں نے جواباً کہا۔ تم کسی گارڈ کو لے آؤ، باقی کام بعد میں کریں گے، میں نے کہا تو شاید زیٹا میری بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی، تبھی وہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھول کر پہلے باہر جھانکا، اگلے ہی لمحے اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ باہر 2 گارڈ موجود ہیں، اس نے بتایا۔ کسی ایک کو بلا لو، میں نے کہا۔ اگر وہ دونوں آ گئے تو میں سنبھال لوں گا، میں نے تیقن سے جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر اس نے مڑ کر دروازہ کھولا اور ایک گارڈ کو آوازیں دینے لگی۔ کیا تم میری بات سن سکتے ہو؟ چند لمحوں کے بعد زیٹا پیچھے ہٹی اور مسرت بھرے لہجے میں بولی، ایک گارڈ آ رہا ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو شلپا، کیتھرین اور چانگ چو بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں پہلے ہی کمرے کا غائرانہ جائزہ لے چکا تھا، وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس سے گارڈ پر قابو پانے میں مجھے مدد مل سکتی۔ باہر کیف، اب مجھے اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرنا تھا۔ وہ چاروں بھی ہوشیار تھیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک گارڈ کمرے میں آ گیا۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ اس نے ترش روئی سے پوچھا۔ وہ، زیٹا نے وہ کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا، پھر خاموش ہو گئی۔ کیا وہ گارڈ الجھ گیا۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی بات پوری ہوئی تو ہم پانچوں ہی اس پر بھوکے عقابوں کی طرح پل پڑے۔ اس دوران شلپا نے غیر محسوس انداز میں دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ گارڈ کی کراہیں یا چیخوں کی آواز باہر موجود دوسرے گارڈ کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اگلے چند لمحوں کے بعد وہ گارڈ بے سدھ فرش پر پڑا تھا۔ اس کے ہولسٹر میں ریوالور بھی موجود تھا۔ یقیناً اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اسے مار کھانے کے بعد بے ہوشی کے عمل سے بھی گزرنا پڑے گا۔ پلاننگ کے مطابق میں نے گارڈ کی دونوں ٹانگیں پکڑیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے واش روم میں لے گیا۔ میں نے اپنا لباس اسے پہنایا اور اس کا لباس خود پہن لیا۔ آخر میں اس کا ہولسٹر والا بیلٹ اپنی کمر کے گرد باندھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں واش روم سے باہر نکلا
تو میں مکمل طور پر گارڈ کے بھیس میں تھا۔ گارڈ جب اندر آیا تھا تو اس نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ماسک لگانے کے بجائے دوسرا ماسک لگایا تھا۔ تم تو بالکل گارڈ ہی دکھائی دے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسمارٹ، زیٹا تعریفی لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا جہاں گارڈ بے سدھ پڑا تھا۔ کیا تم اس گارڈ کا نام جانتی ہو؟ میں نے بے ہوش گارڈ کا نام پوچھا۔ ہاں، اس کا نام گولر ہے، اور جو باہر موجود ہے اس کا نام، زیٹا نے یاد کیا، ہاں اس کا نام جیکسن ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تم چاروں کمرے میں موجود رہو، میں ڈاکٹر بوب کا جہنم واصل کر کے آتا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا مورس، زیٹا نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل کر جیکسن کی طرف بڑھا، جو راہداری کی نکڑ پر کھڑا سگریٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا ماسک تھوڑی تک کیا ہوا تھا۔ اس حالت میں دل کا دھڑکنا فطری بات تھی۔ بہرکیف میں نے خود کو مضبوط اور پرسکون رکھا۔ آ گئے؟ میں جیسے ہی قریب پہنچا تو اس نے کہا، کیا کہتی تھی وہ؟ ڈاکٹر بوب سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے حتی الامکان گارڈ کے لب و لہجے میں بولنے کی کوشش کی، حالانکہ دوسرے کے لہجے میں بولنا بہت مشکل کام تھا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ جیکسن شاید میری آواز پر چونک پڑا تھا۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ کافی بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے وجود میں سنسناہٹ کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس کے ہاتھ ہولسٹر کی طرف رینگتا ہوا دیکھا تو میرے اعصاب جیسے تن سے گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 66 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرا خیال تھا کہ گولر کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ وہ ہولسٹر سے ریوالور نکال کر مجھ پر تان لے گا اور شور مچا کر ڈاکٹر بوب یا کسی اور کو وہاں بلا لے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس نے ہولسٹر پر صرف اپنا ہاتھ ہی رکھا تھا۔ تاہم میں نے اندر ہی اندر سکون کی سانس لی، لیکن میں چوکنا تھا۔ وہ میرے ساتھ چالاکی کا مظاہرہ بھی کر سکتا تھا۔ سنو، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں، میں نے کہا۔ وہاں سے جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو کرنا ہی تھا، اس لیے مجھے یہی بہانہ مناسب لگا۔ جاؤ اور جلدی آؤ، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور میں کوئی جواب دیے بغیر ہی دائیں طرف والی راہداری میں چل دیا۔ اب میں اس سے واش روم کے بارے میں پوچھ کر اسے مشکوک تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اندازن ہی راہداری میں مڑ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں جس راہداری میں جا رہا تھا وہیں کہیں واش روم تھا، ورنہ جیکسن مجھے ضرور ٹوکتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس راہداری میں واش روم نہ ہو اور جیکسن نے جان بوجھ کر مجھے نہ ٹوکا ہو۔ شاید وہ مشکوک ہو گیا ہو اور مجھے چیک کرنا چاہتا ہو۔ تاہم میں مخمصے کا شکار ہو گیا، لیکن میں ہر سچویشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ راہداری زیادہ طویل نہیں تھی، البتہ ترچھی ضرور تھی۔ جیسے ہی راہداری ترچھی ہوئی تو میں جیکسن کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ جگہ جگہ کیمرے نصب تھے، لیکن میں نے کسی کیمرے کی طرف نہ دیکھا کیونکہ ایسا کرنے سے میں مشکوک ہو سکتا تھا۔ ایک اور راہداری میں مڑتے ہی مجھے ایک دروازے پر نمایاں حروف میں واش روم لکھا ہوا دکھائی دیا تو میں نے پرسکون سانس لی اور میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر 8 واش روم تھے۔ صد شکر کہ اس وقت وہاں میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ضروریات سے فراغت کے بعد میں واش بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور ایک گارڈ اندر آیا۔ وہ مجھ سے بات کیے بغیر واش روم میں چلا گیا۔ اس کے باہر آنے سے پہلے ہی میں باہر نکل کر ایک اور طرف بڑھ گیا۔ وہ عمارت بھول بھلیاں تھی۔ ایک جیسی راہداریاں اور کمرے بنے ہونے کی وجہ سے انسان چکرا کر رہ جائے، جیسے میں بھی چکرا گیا تھا۔ گو میں نے ڈاکٹر بوب کا کمرہ دیکھا ہوا تھا، لیکن بھول بھلائیوں کی وجہ سے بھٹک گیا تھا۔ ایک اور راہداری میں مڑتے ہی مجھے 2 گارڈ آتے دکھائی دیے۔ ایک مائیکل تھا، وہی مائیکل جو زیٹا پر فریفتہ تھا، دوسرا شاید اس کا ماتحت تھا۔ دونوں کو دیکھ کر میرے اندر سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تاہم میں نے اپنی کیفیت پر قابو رکھا۔ وہ میری کیفیت بھانپ سکتے تھے اور حالات میرے خلاف ہو سکتے تھے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ کہاں جا رہے ہو گولر؟ میں ان کے قریب پہنچا تو مائیکل نے مجھ سے پوچھا۔ وہ دونوں رک گئے تھے، اس لیے مجھے بھی رکنا پڑا۔ مائیکل نے ماسک تھوڑی تک کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے ماتحت نے ماسک چہرے پر کیا ہوا تھا۔ وہ میری طبیعت، میں نے اٹک کر کہا، ساتھ ہی ایسا ظاہر کیا جیسے واقعی میری طبیعت خراب ہو رہی ہو۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میری طبیعت کا سن کر مائیکل چونکا۔ پتہ نہیں، میں نے ہنوز پہلے والے لہجے میں کہا، اور پھر میں کھانسنے لگا اور کھانسنے کے دوران ہی بولا، میرا سانس، او کہیں تم کو کرونا تو نہیں ہوگا؟ مائیکل پریشان ہوا۔ پتہ نہیں،
تمہیں فوراً ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ مائیکل کے لہجے میں ہنوز پریشانی کی جھلک تھی۔ یہ وبا بہت زیادہ پھیل گئی ہے، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مریض جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں بھی کرونا ہو گیا ہے۔ مائیکل کا ماتحت بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں مائیکل سے پوچھا، اسے ڈاکٹر بوب کے پاس لے جاؤ۔ ہاں بلیکی، مائیکل نے کہا۔ آؤ گولر، بلیکی مجھ سے مخاطب ہوا اور مجھے دونوں کاندھوں سے تھام لیا۔ خیال سے، تمہیں بھی کرونا ہو سکتا ہے، مائیکل نے کہا۔ سماجی فاصلہ رکھو اور دستانے پہن لو۔ بلیکی نے اس کی ہدایت پر فوراً عمل کیا۔ مجھ سے دور ہوتے ہی اس نے اپنی پتلون جیب سے سفید رنگ کے دستانے نکال کر ہاتھوں پر چڑھا لیے۔ پھر مجھے دوبارہ کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا، چلو، تم مجھے چھوڑ دو، میں خود چل لوں گا، لیکن تمہاری طبیعت کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے چلو، اس نے اعتراض نہ کیا، لیکن خیال رکھنا راستے میں گر نہ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے ڈاکٹر بوب تک پہنچنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ اچانک چلتے چلتے میں لڑکھڑایا تو بلیکی نے جلدی سے مجھے تھام لیا۔ آرام سے۔ ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ کمرہ ڈاکٹر بوب کا تھا، میں پہچانتا تھا۔ بلیکی نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں کے بعد اندر سے آواز آئی، یس۔ بلیکی نے دروازہ کھولا اور مجھے لیے اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر بوب اور جین بارٹر دونوں ایک صوفے پر براجمان تھے۔ جین بارٹر نازیبا لباس میں ملبوس تھی۔ میز پر شراب کی بوتل اور جام پڑے تھے۔ جام شراب سے آدھے آدھے بھرے ہوئے تھے۔ شاید ڈاکٹر بوب اور جین بارٹر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ شراب سے بھی شغل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بوب نے مجھے دیکھتے ہوئے بلیکی سے نرم لہجے میں استفسار کیا، کیا ہوا ہے اسے؟ ڈاکٹر صاحب، گولر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، بلیکی نے جواباً بتایا۔ شاید اسے کرونا ہو گیا ہے۔ زرد بخار، ڈاکٹر بوب چونکا۔ اوہ، اسے بیڈ پر لٹا دو۔ میں نے جین بارٹر کی طرف سرسری انداز میں دیکھا تو وہ بغور مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات واضح موجود تھے۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں اس نے مجھے پہچان نہ لیا ہو۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا، تاہم وہ خاموش تھی اور اس کی خاموشی کسی خطرے کا سائرن بجا رہی تھی۔ میں ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ بلیکی نے مجھے ایک بیڈ پر لٹا دیا۔ یہ بیڈ ویسا ہی تھا جیسا عموماً ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ بیڈ پر لیٹتے ہی میں نے کنکیوں سے جین بارٹر کی طرف دیکھا تو وہ ہنوز مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے بیڈ پر لٹانے کے بعد بلیکی جانے کے بجائے ایک طرف کھڑا ہو گیا تو ڈاکٹر بوب نے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر بوب نے صوفے سے اٹھ کر الماری سے ایک میڈیکل باکس نکالا اور میری طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا تو جین بارٹر بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر، وہ تیز لہجے میں بولی تو ڈاکٹر بوب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو ڈیئر۔ یہ وہی پاگل مورس ہے، جین بارٹر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر بوب بے اختیار چونک کر میری طرف مڑا۔ کیا؟ اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ کیا کافی لمبا ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا یہ مورس ہے؟ کہتے ساتھ ہی اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ جین بارٹر دانت کچکچاتے ہوئے بولی، ہاں ڈاکٹر، یہ مورس ہی ہے، میں نے اس کی آنکھوں سے اسے پہچان لیا ہے۔ مورس؟ شاید ڈاکٹر بوب کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں مورس ہوں۔ اپنا ماسک اتارو، اس کا لہجہ آخر میں تحکم آمیز تھا۔ میں ماسک اتارنے کے بجائے خاموشی سے ڈاکٹر بوب کو دیکھتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ماسک خود اتارے، لیکن اس نے میری سوچ کے مطابق عمل کرنے کے بجائے اس بار سرد لہجے میں کہا، ماسک اتارو، کیا تم سن نہیں رہے؟ میں مورس نہیں ہوں، میں نے کہا اور ساتھ ہی کہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز میرا علاج کرو۔ میں نے کنکھیوں سے ڈاکٹر بوب کو الجھن میں مبتلا ہوتے دیکھا۔ میں اسے الجھانا چاہتا تھا تاکہ وہ میرا ماسک اتارے تو میں اسے قابو کر لوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ڈاکٹر، یہ مورس ہی ہے، دفعتاً جین بارٹر نے دوبارہ ڈاکٹر بوب سے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا ہے، میرا یقین کرو ڈاکٹر، وہ بڑی ہی کایاں لڑکی تھی جس نے مجھے آنکھوں سے ہی پہچان لیا تھا۔ لیکن یہ مورس نہیں ہے، ڈاکٹر بوب نے کہا۔ اس کی آواز بدل کر بول رہا ہے ڈاکٹر۔ جین بارٹر مسلسل اسے میرے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب یہ چہرے سے ماسک اتار دے گا تو تم خود دیکھ لو گے۔ ڈاکٹر بوب دوبارہ سرد لہجے میں بولا، ماسک اتارو ورنہ۔ اوکے، میں نے لہجے میں خوف کا عنصر شامل کیا۔ میں ماسک اتارتا ہوں، لیکن ڈاکٹر بوب، جین بارٹر ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے چہرے سے ماسک کھسکا کر ٹھوڑی پر کر لیا۔ میں مورس ہی ہوں، وہی پاگل مورس جس کی یادداشت تمہارے اذیت ناک حربوں سے چلی گئی تھی۔ اوہ مورس! ڈاکٹر کی آنکھیں پھیلی، اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات ابھر آئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے باکس وہیں پھینکا اور اپنے کوٹ کی جیب سے کوئی چیز نکالنی چاہی، حالانکہ یہ کام اسے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دونوں پیر اس کے سینے پر جمائے تو وہ اچھل کر جین بارٹر پر جا گرا اور دونوں ہی قریب پڑے صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ جین بارٹر کے حلق سے چیخ بھی نکلی تھی۔ میں جلدی سے بیڈ سے نیچے اترا اور ساتھ ہی میں نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔
ڈاکٹر باب اور جین بارٹر دونوں ہی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر باب کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور شاید اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گڈ بائی ڈاکٹر، میں نے ریوالور کا رخ ڈاکٹر باب کی طرف کرتے ہوئے انتہائی جارحانہ لہجے میں کہا۔ رک جاؤ پلیز، ڈاکٹر باب خوف بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے مت مارو پلیز۔ ڈاکٹر باب بھی روسیا ہی انسان تھا جو نہ جانے خود کو کیا سمجھتا تھا۔ اس نے مجھ پر مظالم کی انتہا کی تھی، مجھے اس کے مظالم بھولے نہیں تھے، اور ایسے گھٹیا انسان کو زندہ چھوڑنا انسانیت پر ظلم کرنا ہے۔ اس لمحے اس کا تنتنا اڑن چھو ہو چکا تھا، چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے موت کو سامنے جو دیکھ لیا تھا۔ ایسے عالم میں اس کی ایسی حالت ہی ہونی تھی۔ سوری ڈاکٹر باب، میرے لہجے میں افسوس کی تھوڑی سی بھی رمق نہ تھی۔ تم ایسے ذلیل، گھٹیا، بدکار، ظالم انسان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تم معاشرے پر کلنک کا ٹیکا ہو۔ مجھے تم پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا۔ گڈ بائی ڈاکٹر باب۔ آخر میں میرے لہجے میں طنز بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر باب کی آواز اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی، کیونکہ میں نے ریوالور کا رخ ڈاکٹر باب کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی ٹھک کی آواز ابھری اور گولی نے ڈاکٹر باب کی پیشانی میں سوراخ کر دیا۔ ڈاکٹر باب منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر ہی ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح فرش بوس ہو گیا، جبکہ جین بارٹر کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس نے دہشت زدہ نظروں سے پہلے ڈاکٹر باب کو دیکھا، پھر مجھے۔ قبل اس کے کہ وہ دوسری چیخ مارتی، میں نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا، اگر تمہارے منہ سے دوبارہ چیخ نکلی تو میں تمہیں بھی ڈاکٹر باب کے پاس بھیج دوں گا۔ خاموش رہو۔ نہیں، مجھے کچھ نہ کہو، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ میں خاموش رہوں گی۔ وہاں بیٹھ جاؤ، میں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خبردار اگر کوئی غلط حرکت کی، ورنہ۔ میرے لہجے میں صفا کی تھی۔ جین بارٹر نے میری ہدایت پر عمل کیا اور جا کر فوراً صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا اور اس پر کپ کپاہٹ طاری تھی۔ میں نے فرش پر پڑے ڈاکٹر باب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی مگر بے نور تھیں، مگر ان میں بے یقینی کے تاثرات ضرور موجود تھے۔ میں نے ایک زوردار ٹھوکر مردہ ڈاکٹر باب کی پسلیوں پر ماری اور نفرت آمیز لہجے میں کہا، خس کم جہاں پاک۔ میں نے یہ اردو میں کہا تھا، جو یقیناً جین بارٹر کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ میں جین بارٹر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنوز خوف زدہ تھی اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھگیائے ہوئے لہجے میں بولی، پلیز مجھے کچھ مت کہنا، پلیز، میں مرنا نہیں چاہتی، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے میرے سامنے ہاتھ بھی جوڑ لیے۔ میں نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جین بارٹر سے کہا، دیکھو مس جین بارٹر، تمہارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اگر تم میری بات مان لو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مدد۔ کیسی مدد؟ ہمیں اس عمارت سے باہر نکالنا ہوگا۔ کیا؟ میرا خیال ہے تم بحری نہیں ہو۔ ہاں، وہ بے ساختہ بولی، میں بحری نہیں ہوں، پھر کیا کہتی ہو؟ ہمیں، وہ خوفزدہ ہونے کے باوجود چونکی، ہمیں سے کیا مراد ہے؟ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں زیٹا اور اس کے ساتھی، یعنی ہم 5 لوگ ہیں۔ میں نے تعداد گنوائی۔ بولو، کیا ہماری مدد کرو گی؟ باہر جانے کے کسی بھی راستے کا مجھے علم نہیں ہے، جین بارٹر نے جواب دیا۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مورس۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور چہرے کے تاثرات جانچے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ جھوٹ بول رہی ہے، حالانکہ میں موت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس عالم میں اسے سچ بولنا چاہیے۔ میں نے صوفے کے کنارے پر پاؤں رکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم ڈاکٹر باب کی منظور نظر ہو اور تم راستوں سے واقف نہ ہو، میں یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ بولو، ہماری مدد کرتی ہو یا؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ پلیز مورس، عالم خوف میں وہ منمنائی، مجھے معلوم نہیں ہے، پلیز میرا یقین کرو۔ اوکے، پھر تم بھی ڈاکٹر باب کے پاس جاؤ، میں خود ہی راستہ تلاش کر لوں گا۔ میں اسے اس حد تک خوفزدہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ باہر نکلنے والے راستے کے بارے میں بتانے پر مجبور ہو جائے۔ اسی لیے میں نے ریوالور کا رخ اس کی پیشانی کی طرف کرتے ہوئے صفاقانہ لہجے میں کہا، نو نو پلیز نو۔ وہ خوف سے چیخ پڑی۔ میرا نفسیاتی وار کارگر ثابت ہوا۔ جین بارٹر واقعی بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی، تبھی وہ زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پلیز مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، مجھ پر رحم کرو، پلیز مجھ پر رحم کرو، میں مرنا نہیں چاہتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میری بات کا یقین کرو مورس۔ پھر کس کو معلوم ہے؟ مائیکل کو۔ مائیکل، وہی گارڈ۔ مجھے زیٹا کی بات یاد آئی، اس نے بتایا تھا کہ سرنگ کے بارے میں گارڈ مائیکل کو ہی معلوم ہے۔ ہاں، اس نے جواب دیا، مائیکل کو راستوں کے بارے میں معلوم ہوگا کیونکہ وہ سیکیورٹی انچارج ہے۔ میں نے ہنکاری بھری، اسے یہاں بلاؤ۔ میں اسے کیسے بلاؤں؟ وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ ڈاکٹر باب اسے کیسے بلاتا تھا؟ فون کر کے۔ تم بھی اسے فون کر کے بلا لو۔ لیکن اسے کیا کہوں؟
کچھ بھی کہو، میں نے اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں بلاتی ہوں۔ وہ میرے ریوالور کی زد میں ٹیلی فون کی طرف بڑھی۔ قبل اس کے کہ وہ ٹیلی فون تک پہنچتی دفعتاً دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ میں نے اور جین بارٹر دونوں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر آنے والے گارڈ مائیکل تھا، جسے جین بارٹر فون پر بلانے جا رہی تھی۔ وہ اچانک ہی اندر آیا تھا۔ اندر آنے سے پہلے اسے دروازے پر دستک دینی چاہیے تھی، لیکن شاید اس نے دستک دینا مناسب نہیں سمجھا ہوگا اور ڈائریکٹ ہی اندر آ گیا۔ شاید اسے خطرے کی بو محسوس ہو گئی تھی، اس لیے وہ بے دھڑک آیا تھا۔ اس نے ماسک بدستور ٹھوڑی پر کیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر جب اس کی نظر ڈاکٹر باب کی لاش پر پڑی تو لمحہ بھر کے لیے وہ سکتے کی کیفیت میں چلا گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر باب کی لاش کی طرف دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، ڈاکٹر باب؟ تبھی جین بارٹر چیخی، مائیکل یہ وہی پاگل مورس ہے، اس نے ڈاکٹر باب کو مار دیا ہے، تم اسے مار دو۔ جین بارٹر کی بات سن کر مائیکل سکتے سے نکل کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے جلدی سے ہولسٹر سے ریوالور نکالنا چاہا، لیکن میں نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ میں نے جلدی سے اس کی ٹانگ پر گولی مار دی۔ میں چاہتا تو اس کے سینے پر بھی گولی مار سکتا تھا، لیکن میں نے دانستہ ایسا نہ کیا۔ مجھے اس سے سرنگ کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ گولی مائیکل کی ران میں لگی اور وہ دردناک چیخ مار کر ایک دھماکے سے فرش بوس ہو گیا۔ ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر اس سے قدرے فاصلے پر جا گرا۔ باسٹرڈ، مائیکل نے کراہتے ہوئے مجھے گالی دی، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ میں دھوکے باز جین بارٹر کی طرف مڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس نے جنگلی بلی کی طرح مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے اس کے حملے کی چونکہ توقع نہیں تھی، اس لیے میں سنبھل نہ پایا۔ اس کی لات میرے سینے پر پڑی اور میں لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اگر میں خود کو نہ سنبھال پاتا تو شاید فرش پر گر بھی جاتا اور ریوالور بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ صد شکر کہ فرش بوس ہونے کے باوجود ریوالور میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے جین بارٹر نے صوفے پر چڑھ کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور وہ دھڑام سے فرش پر آ گری، ساتھ ہی اس کے منہ سے چیخ بھی نکل گئی۔ وہ چھپکلی کی مانند فرش پر پڑی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دانت کچکچانے لگا۔ الو کی پٹھی، میں جانتا تھا کہ تمہیں جیسے ہی موقع ملا تو مجھ پر حملہ ضرور کرو گی، میں نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ جین بارٹر چند لمحے فرش پر پڑی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی خون خوار نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، تمہاری خواہش خواہش ہی رہے گی، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے زندہ نکل جاؤ گے تو ایسا ناممکن ہے، وہ دوبارہ بولی۔ میں دھیرے دھیرے چل کر جین بارٹر کے سر پر پہنچ گیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، تم بہت بری موت مرو گے۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولی، ہیری ٹام تمہارا بہت برا حشر کرے گا، تم اسے جانتے نہیں ہو، مجھے ڈرا رہی ہو۔ میں طنزاً مسکرایا، تمہیں تمہارے انجام کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی، کس کا کیا انجام ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم، اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی میں نے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ گو مجھے عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی مرد کا شیوا تھا، لیکن اس وقت جین بارٹر کو بے ہوش کرنا میری مجبوری تھی۔ جین بارٹر کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ پہلو کے بل گر کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ اس کے بعد میں مائیکل کی طرف مڑا جو لمبے لمبے سانس لیتا ہوا خون خوار نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور مائیکل کے سامنے آ کر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی ٹانگ سے خون نکل کر فرش پر بہہ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ میں اسے ایک چانس دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر مائیکل میں تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہوا، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی، مجھے گھورتا رہا۔ میں نے بات آگے بڑھائی، اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ تم خود جانتے ہو کہ اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو، تم تو پاگل ہو چکے تھے۔ ہاں کہہ سکتے ہو، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اب میں نہ صرف ٹھیک ہوں بلکہ میری ذہنی حالت بھی بالکل ٹھیک ہے، اس لیے مجھ سے چالاکی مت کرنا۔ جواب دینے کے بجائے وہ خاموشی سے غصیلی نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ میں چند لمحے اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر میں نے ریوالور کی نال اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ کیا تم تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس عمارت سے باہر جانا ہے؟ ناممکن ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مین گیٹ پر سخت پہرا ہے، تم کسی طرح باہر نہیں جا سکتے۔ میں ہلکا سا مسکرایا، ایک سرنگ بھی تو ہے جہاں سے اغوا شدہ لڑکیوں کو اس عمارت میں لایا جاتا ہے۔ سرنگ کا سن کر وہ بے اختیار چونکا۔ سرنگ؟ تم سرنگ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟